شہر کے 2 بڑے منصوبہ جات جن کا ہم اکثر آپ کے ساتھ ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اور کس طرح سے یہ گیم چینجر ثابت ہونے والے ہیں، کس طرح سے آپ کے شہر کی ایک پوری شکل تو تبدیل ہوگی، عوام کو تو فائدہ اس کا پہنچنا شروع ہو ہی گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ملکی معیشت جو ہے وہ کس قدر جو ہے بہتری کی طرف جائے گی، یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے شو میں جن ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں آپ کے سامنے سی بی ڈی ایک کامیاب منصوبہ جو چل رہا ہے، تو عوام کے لیے تو یہ بہتر ہیں ہی ہیں، اوورآل ہمارے ملک کے لیے معاشی صورتحال کو جو کہ اس ٹائم اتنی بگاڑ کا شکار ہے، ہم ہر روز اتنے ایشوز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، کیسے سنبھالا دیں گے، اس پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ جو اس ماسٹر مائنڈ موجود ہے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں، وہ موجود ہیں اور ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے عوام کی زندگی میں بہتری کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ خاص طور پر 2 بڑے منصوبہ جات جو ہیں یہ پلان کیے گئے اور کیا اس سے مزید بہتری کی ہم امید رکھ سکتے ہیں۔ سی بی ڈی پنجاب کے CEO جناب عمران امین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ایک تجربہ کار ڈیولپمنٹ ایگزیکٹو ہیں، 22 سال کا یہ زبردست بین الاقوامی تجربہ رکھتے ہیں اور ہمارے لیے میں کہوں گی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے ڈیٹیل ان تمام معاملات پر ڈسکشن کریں گے۔ السلام علیکم عمران۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی اتنے شارٹ ٹائم میں اتنا زبردست منصوبہ، بلا شبہ آپ اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہے۔ سی بی ڈی کی میں بات کر رہی ہوں، بیسیکلی آئیڈیا اس کا کیا تھا، مشن کیا تھا آپ کا؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ۔ ایک ٹیم ایفرٹ تھی جس کی وجہ سے یہ منصوبہ ٹائم پہ کمپلیٹ ہو سکا اور ایک ویژن اس کے لیے سوچا گیا تھا کہ ہم اس منصوبے میں جو بھی اس کے بجٹ اور اس کے ٹائم فریم ہم اس کے پہلے رکھیں اسی بجٹ میں اور اسی ٹائم فریم میں اس کو کمپلیٹ کریے۔ الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہوا۔ اس میں اس سلسلے میں سی بی ڈی کی ساری ٹیم، سول ایڈمنسٹریشن، دین اسپیسیفکلی گورنمنٹ، سی ایم صاحب نے اس میں بہت انٹرسٹ لے کے اور ہمیں خاصا پش کروا کے یہ کروایا، ساری ہرڈلز ہمارے لیے اٹھوائیں۔ سو ونس تھینک یو فار دیٹ۔ دوسرا، اس کے پیچھے جو ویژن سی بی ڈی کے پیچھے جو تھا، ایک ایسی سسٹینیبل اتھارٹی ہم بنانا چاہ رہے تھے، ایک نیا کانسیپٹ جس کے اوپر گورنمنٹ کی اس میں کوئی فنڈنگ نہ ہو اور جو گورنمنٹ کی ان یوٹیلائز لینڈز ہیں اسی کو استعمال میں لا کر ہم ریونیو جنریٹ کریں اور ایک انویسٹمنٹ کے ایونیوز بنائیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی ان انویسٹرز کے لیے جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی پاکستان کا ٹپیکل وہ دیکھیں تو اس وقت جو سارا بزنس ماڈل ہے وہ پراپرٹی کے اگینسٹ ہی، پراپرٹی کے طرف ہی جا رہا ہے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے لاہور شہر میں ہم ایک ورٹیکل سپر ہائی رائز انفراسٹرکچر کے ماڈل پہ گئے اور یہ پاکستان کا پہلا سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہوگا جس میں سپر ہائی رائز کے لیے سارے انفراسٹرکچر لے کیا گیا ہے۔ اب اس کو کوئکلی میں ایکسپلین کر دوں۔ سپر ہائی رائز انفراسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو بلڈنگز بن رہی ہیں ان کی سیویج، ان کا واٹر، ان کے الیکٹریسٹی، وہاں کے پارکنگ، وہ سب اس لحاظ سے پلان کی گئی ہیں کہ یہاں پہ ورٹیکل ہائی رائزز آئیں گی۔ تو ایک طرف تو آپ کو لاہور کی ایک نئی اسکائی لائن انشاءاللہ ملے گی اور دوسری سائڈ پہ آپ کو یہاں پہ بہت اچھے بزنسز، چاہے وہ ریٹیل ہو، چاہے وہ کمرشل ہوں، چاہے وہ ریزیڈنشل ہو، انشاءاللہ ایک نئی جدت اور ایک نئے بزنسز آئیں گے۔ اس سے ایک اگر ہم سکسیس پوائنٹ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں ایک ود ان 1 ایئر سی بی ڈی نے 56 بلین ریز کیے تھرو پلاٹ آکشنز، بٹ اس 56 بلین کو ایچ بلڈنگ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 50 بلین کی خود ہے جو یہاں پہ بنے گی۔ صحیح۔ تو آپ 50 بلین کو 50 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ کوئی 2,500 ارب کا بزنس ہم ابھی تک جنریٹ کر چکے ہیں۔ یہاں پہ انشاءاللہ انٹرنیشنل ہوٹلز ہم لا رہے ہیں، انٹرنیشنل چینز ہمارے پاس آ رہی ہیں، یہاں پہ ریزیڈنشل، کمرشل، ریٹیل کے نئے آؤٹ لیٹس آ رہے ہیں، وہ ہم ابھی انشاءاللہ اسی منتھ میں یا نیکسٹ ارلی منتھ میں لانچ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایکسپیٹریٹس، پاکستانی جو باہر ہیں، ان کو بھی اپروچ کیا ہے کہ یہاں پہ ایز این FDI ہمارے ساتھ انویسٹ کریں۔ تو ایم شور انشاءاللہ یہ پاکستان میں ایک نیا طرز کا آپ کو جدید سی بی ڈی ملے گا۔ یہ بہت ہمیں ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ اب ایک تو ہم نے منصوبہ دیکھا آپ کا پائے تکمیل تک پہنچا اور بہت اچھے انداز میں، بہت ٹائم، ہم لوگ عادی نہیں ہیں لاہور یہ کہ اس طرح سے جو ٹائم دیا گیا بس اس پر کام ہو گیا۔ ہم نے تو یہاں پہ بہت سارے مسائل دیکھے ہیں۔ اب جو باقی جاری منصوبے ہیں سی بی ڈی کے، ان کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، اوریجنل جو پلان تھا سی بی ڈی کا، یہ پہلا منصوبہ ہے جو ہم ادھر کر رہے ہیں، اس کو ہم یہاں سے ہم نے مین انفراسٹرکچر کر دیا ہے کلمہ چوک کے اوپر۔ اس کے بعد اس کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں اسی روڈ کو والٹن کے ساتھ، اور والٹن کی روڈ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ وہاں پہ جو نلے کا مسئلہ ہے وہ ہم انشاءاللہ نالے کا مسئلہ حل کروائیں گے اور اس کو ہڈیارہ ڈرین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ اس سارے کام کے لیے
ہم نے اپنا ٹارگیٹڈ ٹائم 10 to 12 months رکھا ہوا ہے. اسٹارٹنگ مئی جو آلریڈی اسٹارٹ ہو چکا ہے, اس کے اوپر ہماری ابھی کمپلیٹ تیاریاں ادھر ادھر شفٹنگ اور آفیسز شفٹنگ اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ جون سے ہم اس روڈ کو بھی اسٹارٹ کروا رہے ہیں, اور ود ان اے اسپین آف انشاءاللہ 10 months ہم یہ سارا کمپلیٹ کر دیں گے. والٹن اپ گریڈ ہو جائے گا, والٹن روڈ یہاں سے سارا کنیکٹ ہو جائے گا, یہ 3 کلومیٹر کا ایک نیا اسٹریچ آ جائے گا. تو جو آپ کا علی زیب روڈ کے اوپر, پھر آگے گھوڑا چوک, خالد مقبول چوک, یہاں پہ جو رش اور ٹریفک کا وہ رہتا ہے, اس کے ساتھ ایک پیرل ہم ایک اور روڈ لے آئیں گے. تو اس کی وجہ سے وہاں پہ وہ سٹریس ختم ہو جائے گا, اور زیادہ تر گاڑیاں اس پہ آ جائیں گی, بیکاز ایک 300 فٹ کی نئی روڈ, ایک نئی آرٹری ڈلنے جا رہی ہے لاہور کے بیچ میں. اور جس طرح انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, اس روڈ کے دونوں سائڈ پہ آپ کے پاس ہائی رائزز ہوں گی, اور بیچ میں یہ روڈ کنیکٹ کرے گی مین بولیوارڈ سے لے کر والٹن تک. بلیو روڈ کیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں ایکسپلین کیجیے گا. ہمارا جو انیشل پلاننگ تھی اس کے اوپر, اگر آپ ابھی کلمہ چوک کو بھی دیکھیں تو ایک چیز جو کہ ہم نے گرین سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے طور پہ جو سٹارٹ کروائی تھی, بیکاز ہم اس پروجیکٹ کو لیڈ کروانا چاہ رہے ہیں. لیڈ سرٹیفیکیشن کے ڈفرینٹ فائدے ہیں, اس میں انویسٹمنٹس بھی آتے ہیں, انٹرنیشنل کمپنیز بھی آپ کو اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں. پھر اگر آپ کلمہ چوک کو بھی دیکھیں تو پہلے کلمہ چوک میں کوئی اتنی گرینری نہیں تھی. ہم تقریباً 10 سے 12 ہزار درخت اس پہ بھی لگا چکے ہیں. اگر آپ بیچ میں سینٹر میڈینز اور اوپر ہر سائڈ پہ دیکھیں تو ہم نے سارا اس کو گرین کر دیا. تو جو بیچ میں میڈینز چل رہے تھے ان کو ہم نے ایکسپینڈ کیا, اس میں اتنی گیپ رکھے کہ اس کو ہم ٹریز کر سکیں, بیکاز ٹریز سے ایک تو ماحول, ایک تو آنکھوں دیکھنے سے اس کا فائدہ ہوتا ہے, اور دوسرا ہمارے یہاں جو حالات ہو چکے ہیں ماحولیاتی آلودگی, میرے خیال سے اس کے لیے بہت ہیلپفل ہو جائے گا. نمبر سیکنڈ ہماری اس میں اسٹریٹجی رین ہارویسٹنگ کی تھی. ہم نے ابھی بھی جو کلمہ چوک کیا ہے اس میں ہم نے رین ہارویسٹنگ ٹینکس بنائے ہیں سینٹ میری پارک میں, اور اس طرح واٹر کنزرویشن کر رہے ہیں, اور انہی رین واٹر سے ہم پھر یہ جو ہمارے سارا ٹریز وغیرہ لگے ہیں اس کو واٹر کیا جائے گا. بلو روڈ واز آلسو پارٹ آف اٹ. ہم بلو روڈ سے ایک کلر کی وجہ سے اور اس کی اسپیشل تھیم کی وجہ سے یہ سن کو جو ہے یہ کم اٹریکٹ کرتا ہے, اور روڈیں کم گرم ہوتی ہیں. جتنے زیادہ روڈ گرم ہوگی تو آپ کو پتہ ہے اس کے مینٹیننس کے مسائل بڑھتے ہیں. اور یہ جو فرسٹ ہم نے بلو روڈ کی ہے, اس کی اپلیکیشن ہم جاری رکھیں گے, بیکاز یہ ایک تو ٹریفک اس پہ چل رہی تھی اور ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ تھا, تو اس کے اوپر 1-2 ہفتے ہم اور اپلیکیشنز ڈالتے رہیں گے. مگر انشاءاللہ جب آپ اندر سی بی ڈی کے آئیں گے تو وہ ایک کمپلیٹ آپ کو دونوں سائڈ پہ بلو روڈز ہی ساری نظر آ رہی ہوں گی, اور اس کی وجہ سے ایک تو ہیٹ کا کم وہ ہوگا, اس پہ یہ افیکٹ آئے گا. نمبر 2, اگر آپ دیکھنے میں یہ زیادہ اٹریکٹیو اور زیادہ اچھی لگتی ہیں رادر دین ٹپیکل روڈز. اور ایک دوسرا کانسیپٹ بھی تھا کہ پاکستان میں یہ ایک کانسیپٹ کہ اچھی ڈیولپمنٹ یا مینٹیننس فری ڈیولپمنٹس نہیں بنتی, تو اس تاثر کو ہم نے تھوڑا سا زائل کیا, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بتائیں جو ہمارا کلمہ چوک بھی ہے وہ ایک اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی ڈیولپمنٹ میں ہم نے کافی محنت کی, اور وہ کافی اچھا ایک سینک لگتا ہے جب آپ ابھی میرے پیچھے پینل پہ یہی بات ہو رہی ہے, وہ جس طرح سے ہم فوٹیج دکھا رہے ہیں اس کی اٹریکشن اور اس کی وہ ایک لک کی سارے تعریف کر رہے ہیں کہ بہت ہی زبردست یہ منصوبہ ہے. باب پاکستان منصوبے کے بارے میں جاننا چاہوں گی, کیا ہے؟ باب پاکستان 2 ڈسٹرکٹس میں ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے سی بی ڈی کو. ایک جو فرسٹ ہے جو آپ مین بولیوارڈ سے لے کر والٹن تک جاتی ہیں, تو اس کو ہم قائد ڈسٹرکٹ کہتے ہیں, بیکاز اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے. یہاں پہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرسٹ ٹائم جب آئے تھے پاکستان تو یہاں پہ لینڈ کیا تھا, تو وہاں پہ ہم ایک مونومنٹ اور ایک میوزیم بنائیں گے جو اس میں ساری ہم چیزیں دکھائیں گے, اس کی تاریخی جو حیثیت ہے. اور پھر آپ جب ریلوے ٹریک سے آگے جاتی ہیں والٹن کی سائڈ پہ, تو یہ جو ایریا ہے باب پاکستان, یہاں پہ فرسٹ ٹائم ریفیوجیز آئے تھے اور یہاں پہ کیمپ کیا تھا. اس کی یادگار کے لیے باب پاکستان بنایا گیا تھا. انفارچونیٹلی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا لاسٹ 20 ایئرس سے. اس کا بیڑا بھی سی بی ڈی نے اٹھایا, اور ہم انشاءاللہ اپنے ہی فنڈ سے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کو پورا ڈیولپ کریں گے. اس میں میوزیم ہے, اس میں لائبریری ہے, اس میں باقی ہم نے کلچرل چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو عام جنرل پبلک کے لیے ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم پارکس ڈیولپ کر رہے ہیں. اس میں تو کچھ سائٹ تو 20-25% کمرشل ڈیولپمنٹ ہے, باقی سارے اس میں پارکس ہیں. تو ایک بڑا اچھا انشاءاللہ ودن جب 1 سال میں کمپلیٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں مونومنٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا جو کہ کافی عرصے سے ڈورمنٹ پڑا ہوا تھا, اور اس کے اوپر فنڈز بھی خرچ ہو گئے تھے گورنمنٹ کے. نمبر 2 اس کے ساتھ ہم پارکس اور کرکٹ اسٹیڈیم ہے, اس میں ملٹی اسپورٹس اسٹیڈیمز ہیں, وہ ہم بنا رہے ہیں ادھر. تو وہ آپ کو بڑا انشاءاللہ ایک اچھا ڈیفرنٹ چینج ملے گا. اور والٹن سائڈ پہ ساری اپگریڈیشن, اور یہ آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ کے ثمرات ہمیں ابھی سے نظر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, جبکہ ہمیں باقی منصوبوں میں اس طرح سے نظر نہیں آتا. یہ اسپرٹ آف اپرچونٹی میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ بھی اسی کے لیے کیا ہے؟ اسپرٹ آف اپرچونٹی کی ایک اپنی تھیم ہے, اور یہ تھیم ہمارے کمرشل ڈپارٹمنٹ نے ڈیولپ کی, اور اس تھیم کے پیچھے بیسک آبجیکٹیو یہی تھا کہ پنجاب اینڈ دین پرٹیکولرلی پاکستان کو ہم اس طرح ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں انٹرنیشنلی.
اور نہ ہم بتاتے ہیں کہ کیا اپرچونیٹیز ہیں ادھر. ہمارے آف اینڈ آن تو وہ چل رہے ہوتے ہیں, بٹ جس طرح ملیشیا نے ٹرولی ایشیا کیا, انڈیا نے انکریڈیبل انڈیا کا ایک چلایا, موروکو کے بھی چل رہے ہیں, تو اسپرٹ آف اپرچونیٹی اسی تھیم پر ایک کانسیپٹ ہے کہ جس میں ہم پنجاب کو اور پاکستان کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں فار دا اپرچونیٹیز دیٹ وی ہیو, انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اوور ہیئر. یہ ایک بہت بڑا لاہور ایک بزنس ڈسٹرکٹ ہے, ایک ہب ہے, اور ہماری اتنی یوتھ ہے, اتنی پاپولیشن ہے, تو یہاں پہ جو بھی بزنسز آئیں گے وی آر انشاءاللہ ویری شیور کہ اس کو پروفٹیبل ہوتے ہیں. جتنے ایم این سیز پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہی ہوں گی کبھی انہوں نے نقصان نہیں شو کیا ہوگا, ہمیشہ پروفٹ میں ہی رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب کو اور پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج پورٹرے کریں دنیا کے لیے. تو اسپرٹ آف اپرچونیٹی اسی تھیم کا پہلا حصہ ہے. انشاءاللہ اس کو ہم لے کے جائیں گے. اسی ایئر کو 2023-2024 کو ہم نے ایئر آف ایکسلنس ڈرائیو کیا ہے, اور ہم اپنے سارے رولز, ریگولیشنز, پالیسیز اس کو ہم ایکسلنس کی طرف لے کے جائیں گے. تو انشاءاللہ اسی کو رکھتے ہوئے اب اسپرٹ آف اپرچونیٹی کی تھیم میں آپ ڈفرینٹ ہمارے روڈ شوز انٹرنیشنل نیشنل آپ دیکھیں گے, اور ہم اس کو اور بھی پروموٹ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ اوور آل جو تمام کاوشیں کی جا رہی ہیں, آپ دیکھیں جہاں پر ہمیں اپنے شہر میں ایک مثبت تبدیلی نظر آ رہی ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, وہیں اوور آل جو ہمارے مسائل ہیں کہیں نہ کہیں وہ تیزی سے کم ہونے کی طرف بھی جا رہی ہیں. The Spirit of Opportunity, CBD Punjab.